الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم حضرات علماء کرام، معزز سامعین، نوجوانان اسلام، طلباء عزیز، اس وقت بہت مختصر سی بات عرض کرنے کے ارادے سے آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے آتے ہوئے ان آیات کا ذہن ان آیات کی طرف ملتفت ہوا اور میں نے قرآن کریم کی آخری آیات آپ حضرات کو سنائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ دو ہی راستہ ہے اور دو ہی طرح کے لوگ ہیں۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کچھ شقی ہے، کچھ جو ہے سعید ہے۔ کچھ جنت کے اعمال ہیں، کچھ جہنم کے اعمال ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ پھر کوئی تیسری جگہ مستقل رہنے والی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ انہی دونوں کے تقابل کو بیان کیا، کہیں عمل کو، کہیں عاملین کو، کہیں جنت کو، کہیں جہنم کو، تو کہیں اہل جنت اور اہل جہنم۔ پورے قرآن میں اس طرح کے عنوانات جڑے ہوئے ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو باخبر کر دو میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ ایک ہی آن میں انسان خوش بھی ہو، ناراض ہو، یہ انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ازداد پر قادر ہے، اس لیے اللہ کے کلام ہونے کی بھی ایک یہ دلیل ہے کہ وہ
آنے واحد میں جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے کو بھی دکھاتے ہیں اور اسی لمحے جنت کی ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں بھی دکھاتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کے اعجاز میں سے ایک اعجاز شمار کیا گیا ہے کہ اللہ اسی میں غفور الرحیم ہے اور اسی میں ان کا عذاب شدید ہے اور دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود دوسری جگہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت جہنم تو برابر ہونے کا سوال نہیں، اہل جنت اہل جہنم بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں اہل جنت کو دیکھو، اہل جہنم کو دیکھو، جنت کی صفات کے جو حاملین ہیں انہیں دیکھو اور جہنم کے اوصاف رکھنے والوں کو دیکھو۔ اللہ نے بتایا دونوں کے پاس بیٹھ کر ہی پتہ چل جائے گا کہ جنت والا کیسا ہے اور جہنم والا کیسا ہے۔ جنت جہنم تو جب دیکھے گی کھلے گی وہ تو چھوڑو، اس وقت کون ہے جو فرق کو نہ سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا خلاصہ اس امت کو اپنے محبوب نبی کی خصوصیت کے ساتھ سورہ فاتحہ عطا فرمایا جو قرآن کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سبع مثانی، یہ سورہ فاتحہ ہی قرآن عظیم ہے۔ اس قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کے لیے کچھ اپنے لیے اوصاف ذکر فرمائے جس کا کل نفع بندوں ہی کو ملنے والا ہے، لیکن روایت میں اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا قسمت بینی و بین عبدی الصلاۃ، میں نے صلاۃ کو اپنے اور بندے کے بیچ تقسیم کر دیا۔ علماء لکھتے ہیں اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، لہذا سورہ فاتحہ کا ابتدائی حصہ اللہ کی شان میں اور اللہ تعالیٰ کے القاب میں موجود ہے، اور آخری حصہ وہ بندوں سے متعلق ہے۔ اور اس سورہ فاتحہ میں سب سے ظاہر اللہ نے ساری کائنات اور سارے خزانے اپنے نیک بندوں کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور دینا بھی چاہتے ہیں، وہ بچانا نہیں چاہتے۔ ان ساری چیزوں کے بیچ میں اللہ تعالی ہمیں ایک ہی سوال کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور بار بار اسے حکم ہمارے اوپر عائد کیا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو مثانی کہا گیا ہے کہ وہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی جس میں 2 بار سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اس لیے بار بار پڑھی جانے والی صورت میں اور صبح سے شام تک فرائض اور واجبات کو اگر آپ اکٹھا کریں تو 20 رکعت بنتی ہیں، اور 20 رکعت میں اللہ تعالیٰ نے ہر بار اس صورت کو پڑھنے کا حکم دیا، یا یہ ہر بار یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ اس بار بار کے اعادے کے اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے ایک ہی سوال کا اللہ نے ہمیں سوال کرنے کا ہمیں ڈھنگ سکھایا۔ اتنی بڑی نعمتوں سے میں سے انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز کے مانگنے کا ہمیں سکھایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری نعمتوں کا مقدمہ اور پیش خیمہ بن سکتا ہے، اور وہی ایک نعمت ساری نعمتوں کو ہمیں دلانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ورنہ اور نعمتوں کے بھی مانگنے کا ہمیں حکم دیتے، اللہ نے صراط مستقیم ہی مانگنے کا حکم دیا۔ دنیا کی اور خیر اور فلاح اور بھلائیاں
اپنی جگہ موجود ہے، لیکن خلاصۃ القرآن میں صرف ایک حکم اہدنا الصراط المستقیم کا ہمیں دیا گیا اور مانگنے کا ڈھنگ سکھایا گیا۔ یہ بتا دیا گیا کہ دنیا کی اور چیزیں مانگنے کے لائق نہیں ہیں، اور دنیا تو نوکر ہے، نوکر خود ہی کھڑا ملے گا، نوکر کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرو تو یہ زمین آسمان ہی کیا، کائنات کی ہر چیز وَلَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تمہاری نفع رسانی کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ امام بخاری ذلل لکم کا ترجمہ لکھتے ہیں سخر پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تمہاری ڈیوٹی پر کھڑے رہنے کے لیے ذلیل کر رکھا ہے، مجال نہیں کہ چھٹی لے لے۔ تو اللہ کی طرف سے نوکر ہے، اور نوکر بھلا کب بھاگ سکتا ہے؟ اس لیے نوکر کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی تم کو سلام کرے گا۔ یہی وجہ میں کہتا ہوں کہ دنیا سبھی کے لیے ہے، لیکن اللہ والوں کے لیے دنیا نوکر بن کے آتی ہے، اور دنیا والوں کے لیے دنیا ہے اس کی سردار اور اس کی جو ہے حاکم بن کے آتی ہے۔ دنیا والے دنیا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں تب کہیں دنیا پاتے ہیں، اور دنیا کی لذت ملنے کے لیے ان کو ناک رگڑنی پڑتی ہے تب کہیں دنیا ان کو ملتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس دنیا خود ذلیل ہو کر آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یأتیہ الدنیا، ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے یأتیہ الدنیا وہی راغبۃ، دنیا عاجز ذلیل ہو کر آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ویأتیہ الرزق، اس میں سب سے بڑا مسئلہ روزی کا ہے، جو ہر ایک کی ایک گرہ ہے۔ کیا کہا جائے کہ ہر طبقے کو سب سے بڑی فکر روزی کی ہے۔ اب کسی طبقے کا استثناء اگر ہوگا تو اللہ والوں کا ہی طبع استثناء ہوگا۔ ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ کیا کھانا ہے، کھلانے والے نے فیصلہ کر رکھا ہے اور اس کا انتظام کر رکھا ہے، تو پھر وہ اس میں کیوں پڑے؟ بقیہ ساری دنیا کی ڈگریاں، ساری دنیا کے عہدے، اور حتیٰ کہ کالج اور یونیورسٹیاں اور صنعت گاہیں انسان کو ایک ہی تانے بانے میں پھنسائے ہوئے ہیں، وہ یہ کہ کھائے گا کہاں سے۔ اس تانے بانے کے پیچھے ساری دنیا ستیہ ناس اور تباہ ہے، جبکہ حدیثوں میں آیا، خود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل قد نفس فی روعی، جبریل میرے دل کے کان میں کہہ رہے ہیں، دل کے کان، ان جبرائیل قد نفس روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا، کہ کوئی متنفس اور جاندار جانا چاہے تو فرشتے نہیں لے جائیں گے، اور بھاگنا چاہے تو اس کا جوڑا کوئی کھانے والا نہیں ہے، اس کو پوری روزی کھا کر جانا پڑے گا۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا مہاراشٹر علاقے میں، تو ایک نوجوان لڑکا غشی میں تھا، بے ہوشی میں تھا، اور اس کے گھر والے پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ 2.5 سال سے زیادہ اسی طرح بے ہوش ہے اور پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا، کہا کہ دعا کر دی۔ میں نے کہا کیا دعا کر دوں؟ تو مطلب یہ تھا کہ حضرت آپ تو جانتی ہیں، مطلب جلدی سے چلے جائے۔ میں نے کہا بھائی ان کا پورا گھر پریشان ہے، اور لڑکا بالکل بہت ہٹا کٹا، نلی لگی ہوئی۔ میں نے کہا بھائی روزی اس کی باقی ہے، وہ اپنی روزی لے کر ہی جائے، جس کے لیے تم ہوش مند پریشان ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے دکھا رہے ہیں کہ یہ باہوش نہیں ہے، بے ہوش اپنی روزی اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کے خادم خدام آتے ہیں اور اس کی روزی کا بقیہ حصہ اس کے جسم میں سوئی ڈال کے نہیں پہنچ رہا۔ آج ساری دنیا بھاگلپور سمیت خاص آدمی سے کان میں پوچھیے کوئی خاص مسئلہ تو کہے کہ حضرت بس کھانے بہت پریشان۔ کسی بھی بڑے آدمی کو آپ لے جائیے تو یہی کہتا ہے کہ حضرت ہم بہت پریشان۔ کیا ہوا بھائی؟ ارے یہی تو وہ اکثر تو کہتے ہیں روزی بدی ہوئی،
ابھی ایک صاحب فون کلکتہ سے فون کیے ہی تھا، روزی حضرت بچ گئی ہے۔ میں نے کہا بیوقوف روزی بچے گی تو زندہ رہو گے مر جاؤ گے، لیکن وہ کہہ رہا نہیں روزی میری کسی نے مان دی۔ میں گھبراؤ جی جبریل بابا کھولیں گے۔ خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہر طبقے کی ایک فکر، کیا بھائی، جس کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے وہ بغیر کسی بزنس اور بغیر کسی نوکری کے ملازمت کے کھا کر ہی نہیں بلکہ مکمل بن کے نکلا ہے، اور کسی بھی چیز کا وہاں ٹرن اوور نہیں تھا، را میٹیریل کا بھی پہنچانے کا کوئی وہاں راستہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا مخدوم اس ایک تاریک کوٹری میں پیدا کیا، جو نکلے گا تو سورج سلام کرے گا اور ستارے جھکیں گے اور سیارے اس کے لیے گردش کریں گے، ہوائیں اس کے لیے مسخر ہوں گی، روزیاں اس کے لیے ہے کہ نہیں بنانے والے اور اس کے ہے کہ نہیں اس کے لگنے والے، ایک مخلوق اس کے پیچھے لگی ہوئی۔ ایک جگہ میں نے ایسی پوچھا کہ بھائی اس وقت جو تم نے گیہوں کھایا اور اس وقت جو بکرا کھایا، سوچا تم نے یہ کب سے اللہ کے انتظام میں تمہیں اس وقت کھلانے کے لیے کب سے پروسیسنگ اس کی چل رہی ہے، کب سے یہ اللہ تعالیٰ کی اس تکوینی نظام میں تمہارے لیے کب سے اس پہ آدمی مسخر ہے۔ آج کے اس شام کے وقت کھانے کے لیے بکرا پالنے والے نے کب پالا، کب سے اس کے گھر آیا، کب سے یہ بڑا ہوا، اب تک کوئی نہیں کھا سکا، اور پھر پالنے والا نہیں کھا سکا، اور یہ روٹی کا بونے والا اور اس کا گیہوں کا بونے والا اپنی مالکانہ ہے کہ نہیں باغ اور اعلان کے باوجود اس کو بو کر تیار کر کے کاٹ کر رکھنے کے باوجود نہیں کھا سکا۔ اس کے ہاں سے بنیا لے آیا، اس نے خریدا، پھر اس کے بعد اس سے دوسرے نے خریدا، اس سے کسی نے خریدا، اور ہر ایک کو اپنی مالکانہ شان کا استعداد تھا کہ میں اس کا مالک ہوں، کھیت میرا ہے اور یہ غلہ میرا ہے، بنیا لایا تو کہہ رہا تھا میرا ہے، اور جانوروں کو بھی کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے تھے کہ یہ گیہوں کوئی دوسرا نہ کھا سکے، حتیٰ کہ جس گھر میں آیا خرید کر اور جس کی بیوی نے روٹی پکایا اس کو بھی خیال نہیں تھا کہ یہ کسی اور کا ہے۔ وہ یہ کہتی رہی کہ یہ میرا ہے، اس ہانڈی میں کوئی نگاہ بھی نہیں ڈال سکتا، اس کو کوئی کھا کیا سکتا، لیکن معلوم ہوا کہ مولانا الیاس صاحب جھولا نہیں پہنچے اور پٹاک دے کھانا نکل کے آیا اور الحمدللہ بسم اللہ کر کے کھا کے چلے گئے۔ سب مالک دیکھتے رہ گئے، مالک الملک کی قدرت سامنے آئی۔ اللہ نے بتایا کہ تم مالک نہیں تھے، تم امین تھے، تم مال کے مالک نہیں، تم ان غذاؤں کے مالک نہیں، تم اس کائنات کے مالک نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا ملک ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ کسی کو کنٹریکٹ پہ اگر وہ دیتا ہے تو اس کی مالکانہ شان کب متصل ہو سکتی ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا، آپ بتائیے اللہ ملک کا مالک ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اس کو بھیک میں ملک دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک اس سے چھین لیتا ہے۔ بڑے بڑے جابر ظالم کی داستانیں آپ کے سامنے پڑی ہیں۔ آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ کانگریس کے ظلم و استبداد کے پنجے سے کوئی کرسی چھین سکتا ہے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے اپنی مالکانہ شان دکھائی اور چھین کر دوسرے کو دے دی۔ جہاں پنڈت ٹھاکروں کے موش پوش کا مسئلہ تھا، اللہ نے چماروں کو دے دیا، اللہ نے ایروں کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جس کو چاہے گا دیتا رہے گا۔ میرے ایک دوست تھے بیچارے اچھے آدمی، انہوں نے فون کیا کہ حضرت میں رات بھر نہیں سویا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ علی صاحب آپ نے کچھ نہیں سنا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟
قاری صاحب آپ نے نہیں سنا مودی حکومت، مودی سرکار ایسے ایسے قابض ہو گئی؟ میں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، بس جو اپنا کام ہے وہ کرو۔